بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلے زمانے کے لوگوں کے احوال اور واقعات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نبیوں اور ان کی قوموں کے حالات پر مشتمل ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب توحید و رسالت کی دعوت لے کر دنیا میں مبعوث کیے گئے تو ان کی مدعو قوم جن کی طرف وہ مبعوث ہوئے تھے اس نے کیا رد عمل دیا، اس دعوت کو قبول کیا یا انکار کیا۔ جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا ان کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ کس طرح انہوں نے پیغمبر کی بات ماننے کے بعد پیغمبر کے ساتھ حسن مناصرت کیا، ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، ان کی بات کو مانا، ان کا ساتھ دیا، مشکلات میں ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگے، اور کس طرح کچھ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی دعوت نہیں قبول کی، اور پھر اس کا انجام ان کے سامنے کس طرح آیا۔ نبیوں کی مدد اور نصرت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے اپنی نصرت سے سرفراز فرمایا۔ ہر مشکل گھڑی میں، ہر مصیبت میں اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات ٹھکرائی، ان کی مخالفت کی، ایذا رسانی کی، تو اللہ نے پیغمبر کی تو نصرت فرمائی، مدد کی، حفاظت کی، لیکن ان کے باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ کسی مکذب، جھٹلانے والی اور انکار کرنے والی قوم پر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے آسمان سے پتھر برسائے، کسی پر آگ کے بگولے گرائے گئے، کسی کو پانی میں غرقاب کیا گیا، کسی کو تیز ہواؤں کے ذریعے اٹھا پٹک کر ختم کر دیا گیا، کسی کو ایک زوردار کڑک صاعقہ بجلی کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ مختلف واقعات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ ان کے بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدعو قوم
جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے، یعنی ان کے دور سے قیامت تک کے انسان، چونکہ آپ نے سب کو دعوت توحید اور رسالت و آخرت دی ہے، تو ان کا طرز عمل کیا ہے؟ جو جیسا رویہ نبی کے ساتھ اختیار کرے گا، اس کے واسطے کیا انجام ہے، کیا ٹھکانہ ہے، وہ پچھلی قوموں کے احوال میں آئینے کی طرح اللہ نے سامنے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ بندے سب اللہ کے بندے ہیں، اور ہر نبی نبی ہے، اور اس کی دعوت اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ بندوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ اس پر نظر فرماتے ہیں، اور قرار واقعی سزا ان کو ملتی ہے یا جزا ملتی ہے۔ اطاعت کی، فرما برداری کی، کہنا مانا، تو جزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی اعمال صالحہ کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہوں، تو اللہ ان کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد ان کی کوشش، ان کی بندگی، ان کی عبادت، ان کی محنت سے کہیں زیادہ بہتر اجر اللہ ان کو عطا فرمائے۔ بندہ کتنا بہتر بندگی کر سکتا ہے، کرے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بہتر جزا اور بدلہ دے سکتا ہے، اللہ پاک۔ ظاہر ہے کہ ہم تو کیا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ بہتر سے بہتر دے سکتا ہے۔ اس لیے اپنے سے جو ہو سکا کرے بندہ، غفلت نہ برتے۔ قرآن نازل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی آخرت سے، اپنی موت کی تیاری سے، اپنے رب کی رضامندی سے غافل ہے، بے فکر ہے، تو وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ قرآن نازل ہو چکا ہے، نازل ہو کر بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، تب سے اب تک قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، اسی طرح محفوظ ہے، ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، زیر زبر، سب محفوظ ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، بھرپور طریقے پر حفاظت فرمائی، اور فرما رہا ہے قرآن کی حفاظت، لیکن یہ کاہے کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ تعویذ بنایا جائے، اس لیے نہیں کہ تبرک کے طور پر رکھ لیا جائے، اس لیے نہیں کہ قول و قرار کے وقت میں قسمیں کھانے کے لیے، بھروسہ دلانے کے لیے ہاتھ میں لیا جائے، اس لیے نہیں کہ جہیز کے نقصان سے بچنے کے لیے جہیز میں سب سے پہلے قرآن خریدا جائے اور قرآن رکھا جائے، اس کے لیے نہیں اتارا اللہ نے قرآن۔ یہ فائدے اگر ملتے ہیں تو یہ ضمنی فائدے ہیں، جزوی فائدے، مقصود تو نہیں۔ اتارا کاہے کے لیے گیا ہے قرآن؟ اتارا گیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت لینے کے لیے، اپنے سے پہلوں کے احوال میں غور کر کے اپنا انجام طے کرنے کے لیے۔ میرا انجام کیا ہے؟ قرآن میں دیکھے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، تو اسے خود سمجھ میں آئے گا۔ تو خود کا ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے، خود کا انجام جاننے کے لیے، خود کی پوزیشن اور حیثیت معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے، قرآن اتارا گیا ہے۔ اسی کتاب کو پڑھنے والا اپنے مرتبے مقام کو سمجھ سکتا ہے، اسی کتاب کا پڑھنے والا
نبیوں کی موافقت کر سکتا ہے، مخالفت سے بچ سکتا ہے، کیونکہ موافقت کا فائدہ قرآن میں نازل کیا گیا ہے اور مخالفت کے نقصانات بھی بتا دیے گئے اور واقعات بیان کر کے بتا دیے گئے، اور واقعات بھی ایسے نہیں کہ لوگوں نے گڑھ رکھے ہوں، وہ واقعات نہیں جو کہانیوں کے طور پر بنا لیے گئے ہوں، بلکہ وہ واقعات جو اس دنیا کے اندر واقعے کی صورت میں رونما ہوئے، بے عینی ٹھیک ٹھیک اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، بالکل ٹھیک ٹھیک طور پر آپ بتا دیجئے لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ۔ اسی طرح اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بالکل 2 ٹوک اور ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی جاننے والا دنیا میں ایسا نہیں ہے جو قرآن کے واقعات کے صحیح ہونے کا انکار کر دے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ عاد اور ثمود اور قوم شعیب کے واقعات ابھی مکہ کے مشرک بھولے نہیں تھے، جب اللہ نازل کر رہے تھے تب تک ان کو معلوم تھا، اپنی تاریخ کے حوالے سے اپنے بڑوں سے سنی ہوئی باتیں ان کے سامنے تھیں، انہیں معلوم تھا، اس لیے ان میں سے کسی نے انکار بھی نہیں کیا۔ یہ سب من گھڑت قصے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا۔ بد نصیبوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں بس، اور پچھلے لوگوں ہی کے واقعات تھے، لیکن اگلے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ تھے، سمجھنے کے لیے کافی تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکے کے ایک سردار کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، سب کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ نے پوری بات سنی، بیچ میں کوئی ڈسٹرب نہیں کیا، روکا نہیں، سنتے ہی رہے خاموش۔ جب اس نے اپنا سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ تاکہ میں اب بولوں، جب آپ بول رہے تھے تو میں سن رہا تھا، اب میں بولوں گا، آپ سنیے۔ تو کہا مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرا جواب سنیے، اور میں تو کسی کا بندہ ہوں، خود نہیں بولتا، جس کا فرمان لے کے آیا ہوں وہی سنا دیتا ہوں بس۔ حضرت علیہ السلام نے حمیم سجدہ کی آیتیں پڑھ کر سنا، بس آپ پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، اور وہ مبہوت ہو کر سنتا رہا، کیونکہ ادیب تھا، خطیب تھا، سردار تھا، ان پڑھ گنوار جاہل نہیں تھا، قابل آدمی تھا۔ قابل آدمی جس کو یہ غرور ہو کہ میں بڑے سے بڑے قابل سے بات کر سکتا ہوں، اگر اس کو کوئی کلام حیران کر رہا ہو، مبہوت کر رہا ہو، سوچ میں پڑ گیا ہو، تو پھر اس کے نزدیک بھی یہ کلام بشر کا کلام نہیں تھا، بندوں کا کلام نہیں تھا۔ اس لیے وہ بہت دھیان سے سنتا رہا، بہت توجہ سے، اور متاثر ہوتا رہا کلام ربانی سے، یہاں تک کہ جب آپ نے پڑھا فَإِنْ أَعْرَضُوا
فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، اگر تم لوگ منہ پھیرو گے میرے نبی جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت سے، میرے نبی کی پکار سے، میرے نبی کے بلاوے سے اگر تم لوگ منہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، سرکشی کرو گے، انکار کرو گے، تو پھر میں ڈراتا ہوں تم کو اس عذاب سے جو عاد و سمود کے اوپر آیا تھا۔ عاد ایک قوم ہے عربوں کی، سمود بھی ایک قوم کا نام۔ عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام انہی کی قوم میں سے، انہی کے قبیلے کے ایک فرد مبعوث کیے گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ عاد نے بھی نہیں مانا حضرت ہود علیہ السلام کو، شرمندہ کیا، رسوا کیا، تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دی۔ صالح علیہ السلام کو بھی سمود نے رسوا کیا، شرمندہ کیا، بڑی بڑی باتیں کہی، اور اپنے قوم کا ان کو سب سے حقیر آدمی قرار دیا، جبکہ وہ قوم کے سب سے معزز آدمی تھے، لیکن ان کو سب سے حقیر آدمی قرار دیا۔ اراذلنا بادی الرأی، ہماری قوم کے سب سے نچلے لوگ، نعوذ باللہ، اور بادی الرأی، بے سمجھ، کم عقل نبیوں کو قرار دیا قوم نے، اپنے کو ان کے مقابلے میں بہت سمجھدار اور بہت شرف والے اور عزت والے یہ سمجھنا چاہا، بتانا چاہا، بتایا، رسوا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جتنی مہلت دینی تھی اتنی مہلت دی، عاد کو بھی اور سمود کو بھی مہلت دی گئی۔ جب اللہ نے ان کی ڈھیل ختم کر دی، پکڑ کا ارادہ فرما دیا، تو عاد کو تو ایک ہوا مسلط کر کے ہلاک کر دیا گیا، اور سمود کو جبرائیل کی ایک چیخ نے کلیجے پھاڑ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کا ذکر کیا ہے، عاد کا ذکر کیا ہے، سمود کا ذکر کیا ہے، قوم شعیب کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی۔ عاد کو تو ہم نے نبیوں کے ذریعے کرم فرمایا تھا، رحم فرمایا، ایک نبی بھیج کر سیدھا راستہ دکھایا، تو فاستکبروا، انہوں نے تکبر سے کام لیا۔ وقالوا من اشد منا قوہ، ہم سے بھی طاقتور کوئی ہے، ہم سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، ہمیں مت چھیڑو، ہم جیسے رہنا چاہتے ہیں ویسے رہنے۔ سمود کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، لیکن انہوں نے بھٹکنے کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کر لیا۔ فاستحبوا العمی علی الہدی، سیدھے راستے پر چلنے کے مقابلے میں بھٹکنے کو پسند کر لیا، آنکھوں کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا کہ عاد کو اپنی طاقت پر بہت غرور ہے، بہت ناز ہے، تو اپنی طاقت اس کو بتا دے۔ تو ہوا نے
عاد کی قوم پر 7 دن مسلط رہ کر سب کو ہلاک کر دیا۔ ہوائیں چلتی تھیں، وہ خوشی سے باہر نکل کے آتے تھے، تیز ہو جاتی تو اپنے پہاڑوں میں تراشے ہوئے محلات میں جا کر کواڑ بند کر لیتے۔ کواڑ اتنے ہلتے کہ ان کی آوازوں کے خوف سے پھر باہر نکل آتے۔ سراسی مگی میں مبتلا کر دیے گئے، حیران کر دیے گئے سب۔ اسی اندر باہر میں اس ہوا نے ان لوگوں کو باہر نکلنے پر پچھاڑ کے پٹک کے مار ڈالا۔ سب ہلاک ہوئے، سب برباد ہوئے، کوئی ایک بندہ نہیں بچا۔ سمود کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک صاعقہ میں ہلاک کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، قوم ثمود وہ گیٹڈ کمیونٹی تھی، قلعہ بند تھی، پوری فصیل کے اندر ان کی آبادی تھی، اس کے دروازے تھے۔ ایک دروازے پر آئے، مین گیٹ پر حضرت جبرائیل، اور اس کے 2 چوکھٹوں پر ہاتھ رکھ کر صرف بستی میں ایک چیخ ماری، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ نے پوری قوم ثمود کے کلیجے پھاڑ کے منہ میں آ کے اٹک گئے، اپنی جگہ سے بھی ہٹ گئے، اور پھٹے ہوئے کلیجے منہ میں آ کے اٹک، اور سب ہلاک ہوئے، سب برباد ہوئے۔ جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس نے ان طاقتوروں کو پیدا کیا ہے وہ پیدا کرنے والا ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اتنی تو عقل ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے ہلاک کیا، ہو گئے۔ کچھ لوگ حج کرنے گئے ہوئے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ واپس آئے ثمود کی بستی میں تو ان لوگوں نے دیکھ کر کہا ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہاں انسان آباد تھے، سوائے کھنڈروں کے کچھ نہیں تھا۔ پانی خشک ہو گیا اللہ کے غضب سے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کی غزوے کے سلسلے میں ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے، تو مدینے سے شام جاتے ہوئے راستے میں عاد اور ثمود کی بستیاں پڑتی تھیں۔ حضرت علیہ السلام جب ان بستیوں کے قریب پہنچے تو اپنی چادر سے اپنے منہ کو چھپا لیا اور ڈھانک لیا، اور لوگوں سے فرمایا سواریاں تیز کر دو، نکل جاؤ، اگرچہ کہ صدیاں بیت چکی ہیں ان کے عذاب پر، لیکن وہ خدا کا عذاب ہے، آج بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے، ہم لوگوں پر نہ ہو جائے، اس لیے بچ کے نکلو یہاں سے۔ چادر کو اچھی طرح لپیٹ لی، چہرے کو چھپا لیا اور تیزی سے نکل گئے وہاں سے۔ کچھ لوگوں نے کنووں سے پانی لے لیا تھا، ان کا پانی بھی پھینکوا دیا اور کہا یہ معذب قوم کی بستی، ان کا پانی بھی مت لو، اسے بھی پھینک دیا۔ اور اس طرح حضرت علیہ السلام گزرے۔ حضرت علیہ السلام جب حج میں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، کیونکہ اب تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، حج کرنے مکہ گئے، تو وادی محصب میں جہاں ابرہہ کی ہاتھیوں کی فوج پر اللہ نے ابابیل سے کنکر پھینکوا کر سب کو ہلاک کیا تھا، برباد کیا تھا، جب وہاں سے گزرے تو وہاں بھی حضرت علیہ السلام نے اپنے کو بہت تیزی سے علیحدہ کر دیا، کیونکہ کبھی یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔
قرآن مجید ہر ایک کا انجام بتا رہا ہے، اچھا انجام بھی برا انجام بھی۔ لیکن قرآن ہم یا تو پڑھتے نہیں ہیں، یا اگر قرآن پڑھتے ہیں تو مفسر بننے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے، محقق بننے کے لیے پڑھتے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق لینے کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے تھوڑا ہی پڑھتے ہیں۔ یا تو پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن، یا جس کو پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے وہ قرآن کا شارح بن رہا ہے، قرآن کا مفسر بن کے بیٹھ جا رہا ہے، اور چاہے کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، لیکن وہ بن گیا ہے اب ماہر قرآن۔ پاکی ناپاکی کے ضروری احکام سے بھی بے خبر ہو، تب بھی بس اب اس کو قرآن مجید نے کچھ بھی بنا دیا ہے، اب اسے پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ دونوں طبقوں کا رویہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ظالمانہ رویہ۔ جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، جو پڑھ کے خود مجتہد بن رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے محقق مفسر بننے کے لیے نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے بندہ بننے کے لیے، عبدیت سیکھنے کے لیے، اللہ سے ڈرنا سیکھنے کے لیے، نبیوں کی وفاداری سیکھنے کے لیے، حلال و حرام پر اپنی زندگی کو پرکھنے کے لیے، اس کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بجائے قرآن مجید میں رائے زنی کرنے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے واسطے پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ، مٹھی بھر لوگ جن کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے، اور اکثریت تو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا ان کو، تو کیسے وہ فائدے حاصل ہوں گے جو صحابہ کرام کو قرآن کے نزول سے حاصل ہوئے تھے۔ یہ کتاب اتری تو صحابہ کی زندگیاں بدلی۔ پہلے ان کو صحابہ تھوڑا ہی کہا جاتا تھا، پہلے ان کو مشرکین کہا جاتا تھا، جاہلیت کے زمانے کے لوگ کہا جاتا تھا، صحابہ تھوڑی کہا جاتا تھا۔ صحابہ تو ان کا اسلام کے بعد کا نام ہے، نبی کی صحبت کی وجہ سے ان کو صحابہ کہا جاتا تھا۔ لیکن پہلے کیا تھے وہ؟ پہلے مسلم بھی نہیں تھے، مومن بھی نہیں تھے، مشرک تھے، منافق تھے، دین سے دور تھے، اللہ کے منکر تھے، نبیوں کو تکلیف دینے والے لوگ تھے۔ لیکن جب اللہ نے ہمارے نبی کو نبوت عطا فرمانے کے بعد قرآن دینا شروع کیا، اور وہ قرآن آپ لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیے، تو اس قرآن نے انہی مشرکوں کو، انہی بت پرستوں کو، انہی خدا کے باغیوں کو خدا کی اطاعت میں، فرما برداری میں، محبت میں لا کر پہنچا دیا۔ کس نے پہنچایا؟ تو قرآن کریم نے ہی پہنچایا، اسی کو اللہ نے لوگوں کو ہدایت کا سبب بنا کر اتارا۔ اب جو قرآن کے اندر مبہم اور مختصر باتیں ہیں، اشارے ہیں، اس کی تفصیل حضور علیہ الصلاۃ کے ذریعے سے بتا دی گئی۔ اس وجہ سے کتاب و سنت کے مجموعے کو ہدایت کہا گیا۔ یہ دونوں ملا کر ہدایت ہیں، ہدایت نامہ ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو کیسے ہم ہدایت پائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ بھائی ہمیں جتنی ہدایت نامے بھیجنے تھے، بندوں کی ہدایت کے لیے جتنے رستے دکھانے تھے، وہ سب ہم نے دکھا دیے، اور یہ سب سے آخری راستہ، کامل، اکمل، مکمل
سب سے آسان، سب سے شاندار، سب سے معتبر اور اللہ کے ہاں مقبول، اب قیامت تک کے واسطے یہ آخری راستہ بھی ہم نے تم کو دکھا دیا، یعنی قرآن اتار دیا۔ جب یہ قرآن ہم نے اتار دیا تو پھر قرآن کے قریب آ جاؤ، قرآن کو رہنما بناؤ، قرآن کو اپنا امام بناؤ، تو تمہیں کامیابی ملے گی، نہیں تو ناکام ہو جاؤ گے۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ وراءہ ساقہ الی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے قرآن اور اس کے احکام کو اپنے سامنے رکھا، امام بنایا، تو وہ اپنی امامت میں اس کو جنت تک پہنچا دے گا، اور جس نے قرآن اور قرآن کے احکام کو اپنے پیچھے ڈال دیا تو وہ پیچھے سے دھکا دے کے جہنم میں گرا دے گا لے جا کر۔ یعنی قرآن کے قدردانوں کو قرآن جنت میں لے جائے گا اور قرآن کے ناقدروں کو وہ جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب میرے قرآن اتار دینے کے بعد بھی تم کس کلام کے انتظار میں ہو کہ اس کے آنے کے بعد ایمان لاؤ گے، اس کے آنے کے بعد بندے بنو گے؟ کس انتظار میں ہو؟ اب کچھ نہیں آنا، یہی کتاب۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا، اور کس چیز کا انتظار ہے؟ کس بات کا تم کو انتظار ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات نازل فرما دی ہے، سب سے قیمتی کلام تمہارے پاس بھیج دیا ہے، اپنا کلام اللہ نے تمہارے قلوب پر اتار دیا ہے۔ اب اور کس چیز کا تم کو انتظار ہے؟ لیکن مسلمان پتہ نہیں کس انتظار میں ہیں۔ ہر کتاب کا پڑھنا گوارا ہے، قرآن کا پڑھنا گوارا نہیں۔ قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم سمجھیں گے معتبر ذریعوں سے، تو دل کی دنیا بدلے گی، جیسے مکہ کے مشرکین بدلے، جیسے عمر فاروق کی دل کی دنیا بدلی۔ قرآن ہی سے تو بدلی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، اور دل کی دنیا بدلتی چلی گئی۔ اب جو قرآن پڑھ چکے، قرآن کا ایک تھوڑا سا حصہ جب پڑھ چکے تو فرمایا کہ بھائی مجھے بھی تو لے کے چلو نبی کے پاس، تاکہ میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ بس یہ قرآن عمر فاروق کی زندگی کو بدل دیا۔ ایمان لائے تو سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں، حرم میں، ان کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے علی الاعلان نماز پڑھی، ورنہ تو چھپ کے پڑھتے تھے۔ ایسا بہادر جیالہ تھا شہر کا، انہوں نے کہا کہ یہ چھپ کے کیا ہے، چلو میں ٹھہرتا ہوں، اور سب مل کے نماز ادا کریں گے۔ جب خدا کو مانا ہے تو ڈرنا کس سے ہے؟ اس کی بندگی میں کس کا خوف ہے؟ نہیں ڈرے کسی سے۔ مگر یہ اثر ہوا کیسے؟ قرآن کریم کے ذریعے۔ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، ابو موسیٰ اشعری، معاذ ابن جبل، اکابر صحابہ ہیں، بڑے بڑے درجے کے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ان کو آپ پڑھیے،
ان کے حالات میں بھی آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ ان پر اثر قرآن نے کیا، قرآن سن کے متاثر ہوئے۔ عتبہ قرآن سن کے گیا تو ابو جہل نے صورت دیکھ کے کہا تیری شکل بدل گئی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد کا جادو اثر کر گیا ہے۔ چہرے بھی بدلے قرآن سننے کے بعد، اور دوسرا دیکھنے والا کہہ رہا ہے یہ وہ والا چہرہ نہیں ہے جو جاتے وقت میں تھا، یہ کچھ متاثر ہو گیا ہے، اثر لے لیا ہے۔ کہے کا اثر لیا؟ وہی جو قرآن کی آیتیں حضور علیہ السلام نے سنائی تھی، ایک ایک آیت قرآن کی ایک ایک زندگی کو بدلنے کے لیے کافی۔ لیکن جو قرآن پڑھے گا، تدبر کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، عبرت قبول کرے گا، اس کو ہوگا فائدہ۔ ایک بہت بڑے یہودی ربی کے بیٹے تھے، لیوپولویز ان کا نام تھا، کینیڈا کے تھے، بہت تعلیم یافتہ قابل نوجوان تھے۔ ان کا باپ یہودی عالم تھا، اپنے بچے کو سارے وقت کے مذاہب پڑھائے، سب آسمانی کتابیں پڑھائی، قرآن بھی پڑھایا، سب سکھایا۔ لیکن جیسے عصری تعلیم گاہوں کا اثر ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی ہوا۔ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے تک مذہبی رنگ ختم ہو گیا، مذہب سے دلچسپی کچھ نہیں رہی۔ باپ اپنی جگہ بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے دلچسپی نہیں ہے، وہ آپ اپنی بندگی کر جاؤ، مجھے کچھ دنیا داری کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، آپ کی طرح مجھے نہیں زندگی گزارنی۔ تو چھوڑ دینا پڑا باپ کو، وہ یہاں وہاں کام کرتے رہے۔ کینیڈا کے ایک بہت بڑے اخبار کے رپورٹر بن گئے، شادی کی بیوی بھی رپورٹر تھی، دونوں مل کر اس اخبار کے لیے دنیا بھر میں گھومتے تھے اور دنیا بھر سے نیوز فراہم کرتے تھے۔ ان لوگوں کو تبادلہ کر دیا گیا مشرق وسطیٰ کی رپورٹنگ کے لیے، مڈل ایسٹ کی، عرب کنٹریز میں جاؤ، وہاں کی خبریں بھیجو وہاں سے۔ یہ عربی زبان سے بھی واقف تھے، عبرانی زبان سے بھی واقف تھے، کیونکہ باپ نے ایک مذہبی پیشوا بنانے کے لیے سب کچھ سکھایا تھا۔ لیکن کالج کلچر کی اثر سے ان کو مذہبی بننا نہیں تھا، اس لیے اس نے مذہبی بننے سے انکار کیا۔ وہاں رہنے لگے، مصر میں رہتے تھے، مصر سے رپورٹنگ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، مسلمانوں سے سخت نفرت تھی، اور چونکہ خود پوش رہتے تھے اور وہ غریب اس دور کا عرب تھا، وہ جب غربت کی وجہ سے ان لوگوں کی حالت نہایت خستہ تھی۔ اس لیے اور بھی زیادہ چڑھتے تھے، ساتھ میں بیٹھنے سے، بات کرنے سے، ان کی دکانوں سے کچھ کھانے پینے سے، ہر چیز سے ان کو چڑ تھی۔ ان کا بیان یہ ہے کہ ایک دفعہ میں یورپ میں سفر کر رہا تھا اہلیہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ٹرین میں۔ ہم فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے، جتنے بھی لوگ تھے اس میں سب مالدار رئیس لوگ تھے، امیر کبیر۔ ان کے ساتھ ٹفن تھے، ان کے ساتھ کھانا تھا، ان کے ساتھ آئس کریم تھی، ان کے ساتھ ہر پسند کی چیز موجود تھی۔ تفریحی سفر کر رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان لوگوں کے پاس۔ لیکن کہتے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو
ان لوگوں کے پاس وہ سب کچھ ہے جو لوگ چاہتے ہیں۔ ایک دنیا دار آدمی کیا کیا چاہتا ہے؟ اچھے کپڑے، اچھی سواری، اچھا کھانا، خواہشات پورے ہونا، بال بچے اور ان کی تمنائیں امنگیں سب نکلتی رہیں۔ کیا چاہتا ہے کہ انسان، دنیا دار انسان جو چاہتا ہے ان لوگوں کو میسر ہے۔ پورے ڈبے والوں کو یہ سب چیزیں میسر ہیں، سب نظر آ رہی ہیں آنکھوں کو۔ ان کے کپڑے دیکھو، ان کا زیور دیکھو، ان کے مال دیکھو، ان کا پیسہ دیکھو، ان کا کھانا پینا، خوشحالی اور فراخی، سب کچھ تو ہے ان کے پاس۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ان کے چہروں پر سکون نظر نہیں آتا۔ سکون کیوں نہیں ہے ان کے چہروں پر؟ بس جو چاہتے تھے مل گیا نا، اور جب سب کچھ مل گیا تو اب تو سکون ہونا چاہیے، خوشی و مسرت ہونی چاہیے، لیکن دیکھو ان کے چہروں سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ اداس چہرے ہیں جن میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں۔ کیا وجہ ہوگی آخر؟ تو بیوی نے کہا میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں، لیکن اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں، کچھ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ بھئی اس حال میں تو لوگوں کو خوش رہنا چاہیے، اس حال میں یہ کیا ان کے چہروں کے اوپر اداسی ہے، مایوسی ہے، سمجھ میں میرے بھی نہیں آیا۔ دونوں کو مذہب سے تعلق تھا، مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کچھ نہ کچھ انہوں نے بچپن سے اپنے بڑوں سے پایا، روحانیت کو جانا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی تعلیم نے دوسری طرف کر دیا تھا ان لوگوں کو، تو ان باتوں کا ان کے پاس احساس تھا، انہوں نے محسوس کیا، سوال اٹھایا، جواب نہ شوہر کے پاس تھا نہ بیوی کے پاس۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، گھر پہنچیں گے، ہمارے پاس مذہبی کتابیں ہیں، مذہبی کتابوں میں جواب تلاش کریں۔ یہ لوگ گھر پہنچے، تورات پڑھی تو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا، انجیل پڑھی کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا، اور جو بھی ان کے پاس لٹریچر تھا سب دیکھتے رہے، ڈھونڈتے رہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ دیکھو ہر جگہ ہم نے اپنے سوال کا جواب ڈھونڈا ہے، نہیں ملا، ہمارا ڈاؤٹ کہیں کلیئر نہیں ہو رہا ہے، ایک کتاب رہ گئی ہے، وہ قرآن کریم ہے، اس کتاب میں بھی دیکھ لیں ہم کیا ہے۔ انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پر قرآن لا کے رکھا اور یہ طے کیا کہ آنکھ بند کر کے کھولیں گے، نظر جہاں پڑے گی وہاں دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن بھی تو ایک بڑی کتاب ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے لا کر کے آنکھ بند کر کے قرآن مجید کھولا، آنکھ کھول کے جیسے ہی دیکھا تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ لغویات میں، فضولیات میں، بیکار کاموں میں ڈال دیا ہے لوگوں کو، ان کے مال کی بہتات۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو غفلت میں ڈالا ہے، بیکاری میں ڈالا ہے، فضولیات میں مبتلا کر دیا ہے، آخرت کے احساس سے محروم کر دیا ہے تمہارے مال کی زیادتی میں۔ التکاثر، بہت مال نے تمہارے بہت مال نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ گے، قبر کی زیارت کرو گے، یعنی موت کا فرشتہ آئے گا اور دکھا دے گا سب چلنا ہے یہاں پر، اب یعنی دنیا میں رہنا ہے، ادھر چلنا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا اپنی غفلتوں کے انجام کا، پھر ان قریب پتہ چل جائے گا اس خدا بیزاری، دین بیزاری، دین سے دوری کا پتہ چل جائے گا۔ وقت آنے والا ہے، آنے والے وقت میں سب کو پتہ چلے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین کے درجے کا علم حاصل ہوگا، لترون الجحیم، جب کہ تم جہنم کو دیکھ لو گے،
ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو یقین کی نگاہوں سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یہ نعمتیں تو بہت ہیں لیکن اس دن ایک ایک نعمت کا حساب لیں گے اور ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے تم سے. اس سورت کو پڑھنے نے ان کے دل کی دنیا بدل دی. وہ بعد میں دونوں مسلمان ہوئے، میاں بیوی، اور بھی کچھ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ایسے سامنے آتے رہے، کچھ تجربات ہوتے رہے، لیکن یہ پہلا موقع تھا جس کے بارے میں محمد اسد، ان کا اسلامی نام محمد اسد ہے، محمد اسد کا کہنا ہے یہ بیج تھا جو اللہ نے میرے دل میں ایمان کا ڈالا تھا. کہاں سے ڈالا؟ قرآن کریم سے ڈالا. قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت اپنے ذہن کے سوال کا جواب دے رہی ہے، اور اس قدر اطمینان بخش جواب دے رہی ہے کہ جو زندگی بھر کا یہودی جوڑا تھا اب وہ اللہ کا موحد اور نبی کا وفادار جوڑا بن گیا. اتنا اطمینان بخش جواب قرآن دینا ہے. لیکن ایک یہودی قرآن پڑھے اور ایمان کا بیج اس کے دل میں جم جائے، اور ایک مسلمان قرآن پڑھے اور قرآن ہی کو لے کے گمراہی کی دعوت دینا شروع کر دے اور گمراہ ہونے لگے. کیا فرق ہے؟ انہوں نے قرآن اپنی ہدایت کے لیے پڑھا تھا، اور آپ قرآن مجید پہلے تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اور جب پڑھتے ہیں تو اپنی ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ دوسروں کی ہدایت کے لیے پڑھتے. اپنی ہدایت کے لیے کون پڑھ رہا ہے کہ مجھے نصیحت ہو جائے، مجھے عبرت ہو جائے، میں مسلمان سچا بن جاؤں، میں اللہ رسول کا فرما بردار بن جاؤں، میں قرآن پر زندگی گزارنے والا بن جاؤں. اپنی ہدایت کی فکر نہیں ہے. اس وجہ سے اس مظلوم قرآن کی آہوں نے آج ہمیں ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے جہاں ہمارے دین کا بھی کوئی پرسان حال نہیں، ہماری دنیا کا بھی کوئی پرسان حال. آئے دن دین پر حملے ہو رہے ہیں، آئے دن فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، آئے دن نت نئی دعوتیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اور لوگ بھٹکتے جا رہے ہیں، بھٹکتے جا رہے ہیں. اس دور میں ہدایت پانے والوں کا تناسب گمراہ ہونے والوں کے تناسب سے بہت کم ہو گیا ہے. اچھے خاصے ہدایت مآب لوگ، اچھے خاصے صحیح عقیدے پر قائم لوگ آج ادھر گر رہا، کوئی ادھر گر رہا، کوئی ادھر گر رہا، کوئی ادھر گر رہا. صراط مستقیم چھوٹ گئی، قرآن کی ڈگر چھوٹتی جا رہی ہے. پھسل کے ادھر گیا، ادھر پھسل کے ادھر گیا، وہ پھسل کے ادھر، وہ پھسل کے ادھر. روز نظر آ رہا ہے، روز لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں. دیکھنے دیکھنے تک بھٹک رہے ہیں، دیکھنے دیکھنے تک گمراہ ہو رہے ہیں. اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ. ہدایت پانے کا تناسب گمراہ ہونے کا تناسب سے کم ہو گیا ہے اس دور. اسلام میں کتنے لوگوں کو بڑھایا، کتنے نئے مسلمان داخل ہو رہے ہیں ہر مہینہ اسلام کے اندر، اور کتنے مسلمان مختلف فرقوں کے شکار ہو کر اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں. عیسائیت محنت کر رہی ہے، یہودیت محنت کر رہی ہے، اگرچہ کہ یہودی نسلی مذہب رکھتے ہیں اس لیے کسی کو یہودی نہیں بناتے، لیکن مسلمان نہ رہنے پر محنت کر رہے ہیں. کسی کو بھی وہ کلمہ پڑھا کر اپنا یہودیوں میں نہیں لیں گے، کیونکہ یہودی نسلی مذہب سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ان کے خاندان والے ہی، ان کا خون جو ہے وہی یہودی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا یہودی نہیں ہو سکتا. لیکن عیسائی نسلی مذہب نہیں سمجھتے، اپنے دین کو عالمی اور دعوت کا مذہب سمجھتے ہیں. اس لیے وہ ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں، جو مان لیتا ہے اپنے سماج میں لے لیتے ہیں، اپنے عقیدے میں لے لیتے ہیں، جو بھی مان لیتا ہے ان کی بات.
قادیانی مرتد ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، گوہر شاہی مرتد ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اچھے خاصے لوگوں کے گھر کے بچے، بزرگ لوگ، عورتیں، جوان ان کے ذکر کے حلقوں میں جا کر اپنا ایمان دے رہے ہیں۔ ایمان دینا جو ان کے ساتھ ملے گا وہ اسلام سے نکل کر ہی ملے گا، اسلام میں رہ کر نہیں مل سکتا۔ یہ یونس گوہر شاہ جگہ جگہ مسلم محلوں میں گھس کے ان کے لوگ ذکر کے حلقے لگا رہے ہیں، اور لوگ ذوق شوق سے جا رہے ہیں، چوری چھپے راتوں میں 2 بجے 3 بجے تک پہلے کچھ ذکر ہو رہا ہے، وہ ذکر کے بعد ذکر بھی مشرکانہ ہو رہا ہے، اور اس ذکر کے بعد پھر وہ دماغ خراب کرنے کے لیے تھوڑی دیر ان لوگوں سے تبادلہ خیال کرنا ہے۔ یوں کتنے لوگ ہیں اچھے خاصے مسلمان بھٹک رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا، ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب مسلمان دنیا میں محفوظ ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں جتنے گنجلک مسلم آبادیاں ہیں اتنے فرقے وہاں پر موجود ہیں، اتنا ان لوگوں کو گمراہی میں ایک سے تو لا کتنے لوگوں کو اسلام میں رہے ہیں ہم، اور جا کتنے لوگ رہے ہیں اسلام میں سے۔ پھر اللہ کا عذاب نہ آوے تو کیا آوے مسلمان قوم کے اوپر؟ یہ سب اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ آن وقت کو کہتے ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، ان کے قلوب اللہ کے ذکر اور قرآن کے ذریعے سے عاجز بن جائیں، فرمانبردار بن جائیں۔ اس کا وقت نہیں آیا مسلمانوں کے لیے؟ یہ اللہ کافروں مشرکوں کی بات نہیں کر رہے، ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں۔ الم یعنی للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور گناہوں میں مست و مگن ہیں، اللہ سے دور ہیں، نبی سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، کیا ایسے ایمان والے کوئی گھڑی آئے گی، کوئی وقت آئے گا جب ان کے قلوب، ان کے دل اللہ کو یاد کر کے، اس کی عظمت کو سوچ کر کے، اور جو کچھ قرآن میں اللہ نے نازل کیا اس سے متاثر ہو کر کے نرم پڑ جائیں، سرکشی سے باز آ جائیں، گناہوں سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کا احترام محسوس کریں اپنے دل میں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور ایسے نہ ہو جائیں جیسے ان سے پہلے لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، تورات دی گئی تھی، انجیل دی گئی تھی اور صحیفے دیے گئے تھے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان لوگوں کی دنیا پرستی، غفلت، بے حسی بڑھتی چلی گئی تا آ کے ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان۔ اللہ فرمانے کیا مومن قرآن پڑھ کے بدل جائیں گے؟ قبل اس کے کہ میرا عذاب آئے، میرا قرآن پڑھ کر ما نزل من الحق، جو حق باتیں میں نے اتاری ہیں نبی کے سینے پر، جس کو قرآن کہا جاتا ہے اور جن کو سنت کہا جاتا ہے، جو نبی کے ہی سینے پر اتارے گئے ہیں، ان کو پڑھ کر اور اللہ کو یاد کر کے بدلیں گے مسلمان۔ اللہ فرما رہے ہیں اب بھی نہیں ٹائم آیا۔ کم از کم ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان میں آئے حالات کو سامنے رکھ کر
جو یک طرفہ صورتحال چل رہی ہے، جہاں ایک ایسا آئین تھا جس کی پوری دنیا میں جس پر فخر کیا جاتا تھا، آج وہ جمہوری آئین خود جمہوریت کے لیے ترس رہا ہے۔ آج اس ملک کے اندر کمزور طبقے مظلوم بنا دیے گئے ہیں، جس ملک کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنا بنا کر آئے دن صبح و شام یہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، ہمارے پیچھے طاقتیں ہیں، ہم کو بچانے والے ہیں، تم کو کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ دکھایا جا رہا ہے، یہ نڈرپن دکھایا جا رہا ہے، یہ ظلم دکھایا جا رہا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اتنے حالات دیکھ کر بھی اور اس میں اضافوں کو دیکھتے ہوئے بھی اور صاف کہی جانے والی باتیں، بیانات ذمہ داروں کے، حکمرانوں کی اسپیچز ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں، ان اسپیچ سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب بندے خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں سانپ ڈس لیتا ہے تو کھاری چیزیں میٹھی نظر آتی ہیں، میٹھی کھاری لگتی ہیں زبان پر۔ مرچی کھلاؤ تو آرام سے کھا لیتا ہے، میٹھا کھلاؤ تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خون میں زہر مل گیا ہے اور اس کی وجہ سے زبان کا ذائقہ بدل گیا۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں، ایمان میں، روحانیت میں کثرت معاصی اور گناہوں کی وجہ سے اتنا زہر گھل گیا ہے کہ ہمیں اچھی باتیں بری لگ رہی ہیں اور بری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ کوئی دعوت دے فلم دیکھنے کی، شوق سے چلے جائیں، کوئی دعوت دے مسجد چلنے کی تو ہیلے بہانے کریں، کوئی دعوت دے حرام کھانے کے لیے تو بہت آسانی سے تیار ہو جائیں، اور کوئی حرام سے بچنے اور حلال کی دعوت دے تو ٹوں ٹاں کرتے رہیں۔ کیوں؟ سانپ نے ڈس لیا ہے، ہماری روحانیت کو ہمارے نفس نے ڈس دیا ہے، اتنا ڈس دیا ہے کہ اب نیکی بدی لگتی ہے، بدی نیکی لگتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، حالات بھی نہیں سمجھا پا رہے ہیں۔ اللہ حالات جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے کہ میرے ایمان والے بندے کچھ ذرا چمک جائیں اور چمک کے صحیح ہو جائیں، پھر میں دنیا کو ان کی اوقات بتا دوں گا اور ایمان والوں کا مقام بتا دوں گا۔ لیکن ایمان والوں کو فکر بھی تو نہیں ہے اپنی، ایمان والوں کو احساس بھی تو نہیں ہے۔ کس درد سے کہا تھا کہنے والے نے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ پورا قافلہ لٹ کر نہتا کر دیا گیا، جسم کے کپڑے بھی اتار لیے گئے، سواریاں بھی چھین لی گئیں، صحراؤں میں بھٹک کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن ذرا بھی غم نہیں ہوا کہ کیا ہوا۔ یہ حالت آج مسلمانوں کی ہوئی، کچھ غم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہو رہا ہوگا تو ہو رہا ہوگا، کیا کرنا ہے ہم کو، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں کیا فکر کرنا۔ جب ہمارے سر پہ مصیبت آئے گی تو سوچا جائے گا۔ یہ صورتحال اس وقت ہماری ہے، کیوں ہے؟ دنیا کی زندگی کی محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ آگے فرما رہے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔
اللہ فرما رہے ہیں لوگو میرے بندو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل کود ہے، وزینت، صرف ظاہری چمک دمک ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کا ذریعہ ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کو اور فیملی کو بڑھانے اس کا ذریعہ ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ نے بارش برسائی اور کھیت سب لہلہانے لگے اور کھیتوں پر غلہ آ گیا، اعجب الکفار نباتہ، کاشتکاروں کو اپنی کھیتیوں نے خشک کر دیا اور نشے میں مبتلا کر دیا، ثم یہیج فتراہ مصفرا، زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ڈھلکے گی اور تم اس پوری کھیتی کو پیلی دیکھو گے، ابھی ہری بھری تھی ابھی پیلی گھاس پڑی، ثم یکون حطاما، پھر اس کو ہم ایسی گھاس پھوس بنا دیں گے کہ جانوروں کا چارہ بن جائے۔ سنو میرے بندو، آخرت اصل ہے اور وہاں دو ہی چیزیں ہیں، عذاب شدید، مغفرت من اللہ ورضوان، یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، عذاب شدید میں مبتلا ہونا ہے یا اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت اور اس کی چاہت، اس کو پانا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں آخرت کے اندر، اور وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی ابدی دنیا ہے، یہ نہیں ہے یہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو بھائی دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے میں مت الجھو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ ہم سب کو سنگ دلی، قساوت قلبی اور بے احساسی کے عذاب سے نکال کر احساس مند بندے بنا لے اور ہمارے قلوب میں خشوع پیدا فرما دے، اور ہم اس سے زیادہ تاخیر نہ کریں، ہمیں قرآن سے سبق لینے کا وقت آ گیا ہے، ہم اس سے عبرت حاصل کریں، طاقت حاصل کریں اور صحیح راہ پر قائم ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب